کر رہے ہیں، صبر و استقلال پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے صبر و استقلال جو ہے وہ ایمان کی شان ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت کا معائنہ کرتے ہیں، جب آپ کی سیرت کو ہم بغور پڑھتے ہیں، تو آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی کیسے ہمیں صبر و استقلال کا درس دیتی ہے؟ جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر اکرام اللہ محسن صاحب کہ آپ نے رمضان کی ان خوبصورت ساعتوں میں انسانیت کے ایک بنیادی مسئلے کو چھیڑا ہے۔ صبر جو ہے یہ انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ انسان کی جب تخلیق کی جا رہی تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جبلت کی طرف اشارہ کیا کہ انسان تھوڑا جلد باز ہے، تو شاید یہ امتحان گاہ تھی انسان کے لیے، دنیا یہاں بنایا گیا، اور اس کا جو بڑا امتحان تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی معاملات آ جائے تو جلدی ریئیکٹ کرنے کے بجائے آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا جس طرح لغوی معنی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا، تحمل کے ساتھ چیز کو جو سامنا کرتے ہو پھر اس کا جواب دینا، تو یہ بنیاد ہے انسان کے حوالے سے۔ اور پھر ہمارا جو اسلام ہے یہ فائنل ورژن ہے الہامی ورژن میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے آخری جو پیغام دیا وہ قرآن مجید کی صورت میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی اتنی بنیاد فراہم کر دی کہ باقی جتنی عبادات ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے لیے اجر رکھ دیا گیا، فلاں عبادت کے لیے یہ اجر، فلاں کے لیے اجر، لیکن صبر کے لیے اجر نہیں رکھا گیا۔ صبر کے لیے کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اجر دینے والا خود تمہارا ہو جاتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صبر اختیار کرے، لیکن صبر دو بڑی طرح خوبصورت آپ نے بات کی کہ اس کا اجر ہی قربت خداوند، قربت خدا، سبحان بے اللہ شک۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صبر کے دو مفاہیم لیے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ظلم برداشت کر کے رک جانا، یہ اسلام کا طور امتیاز نہیں کہ ظلم کا، ظالم کا ظلم برداشت کرتے ہوئے صبر کے، یہ تو مظلومیت ہے۔ اسلام مظلومیت کا دین نہیں بلکہ اسلام تو خودی اور آزادی کا دین ہے، حریت انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف ٹکرا جاؤ، اور اس ٹکرانے میں جو آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرو۔ یعنی آپ اگر غزوہ بدر کی مثال دیں، یعنی کہ صبر یہ نہیں کہ اگر ایک ظالم آپ پہ ظلم کر رہا ہو اور آپ کہیں جی میں اس ظلم کو برداشت کر لوں تو صبر ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا۔ یہ بڑی علامت صاحب بڑی زبردست بات ہے ان کی نا، کہ بڑی ظلم کو جو ہے وہ آپ نے سہنا اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بلکہ اس کی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، بڑی زبردست۔ ڈٹ جائیں، ہاں اس ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے، اس ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے، ظالم کے خلاف ڈٹنا کیا ہے، بات ہے۔ اور بدلے میں جو ریئیکشن آئے گا اس کے اوپر صبر کرنی ہے، اللہ، اور اس صبر پہ جب آپ جمے رہیں گے تو ہمارے ٹاپک کا جو دوسرا عنوان ہے کہ استقامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی خوبصورت پیرائے میں آپ نے اس کو اوپر ہوگا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ یہ جو ہے یہ مومنین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے پہ جب یقین کامل کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو خدا اور خدائی نظام سے دور نہیں کر سکتی۔ کیا بات، یعنی کوئی بھی طاغوت یا طاغوتی نظام، کوئی بھی شیطان یا شیطانی اعلی کار انسان کے آگے پھر نہیں آ سکتے، کیونکہ صبر اس کا استعارہ ہوتا ہے، صبر اس کی ڈھال ہوتی ہے، اور استقامت اس کی منزل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے تو صوفیاء نے فرمایا کہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، استقامت جو ہے یہ کرامت سے افضل ہے۔ ویسے تو لوگ مافوق الفطرت چیزیں یا ماورائی چیزوں کی جی کہ فلاں سے یہ کرامت صادر ہو گئی، لیکن صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ نیکی پہ ڈٹ جانا جو ہوتا ہے یہ استقامت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی اور ہمارے پاکستان کے مشہور صوفی بزرگ سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، معروف داتا صاحب، انہوں نے کشف المحجوب میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر اور استقامت کی وجہ سے صوفیاء کے قبیل کا امام ٹھہرایا۔ اللہ اکبر، صبر و استقامت کی وجہ سے، صبر و استقامت کی وجہ سے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب میں جتنے بھی لوگ آئے ان کا یہ بنیادی شعار رہا ہے کہ وہ صبر اور استقامت کا سہارا لیتے رہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے جو قریب تھے وہ انبیاء علیہم السلام تھے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ جو قرب تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ جو آزمایا وہ پیغمبروں کو، اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ میں قریب تھا، میں زیادہ آزمایا گیا۔ حضور علیہ السلام کا صبر دیکھیں، اور صبر کی پھر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ جد و جہد تو کریں گے لیکن بد دعا کسی کو دینا، آپ طائف کی وادی میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نظریے پہ تو ڈٹے رہے، یعنی نظریے پہ ڈٹے رہے۔ ان ظالم لوگوں نے
آپ کو لہو لہان کر دیا, جوتے مبارک میں خون آ گیا, اللہ لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا. اور یہ شکوہ رب کا بھی نہیں, خالق کا بھی نہیں, اور مخلوق کا بھی کیا نہیں. بات کیا کہا کہ ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ہدایت کے اوپر آ جائے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اگر حضور بد دعا دیتے تو نہ طائف رہتا, نہ طائف کا وہ بازار رہتا, نہ وہ پہاڑ رہتے. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا, اور صبر کے بدلے میں ان کو دعا سے نوازا. اور وہ دعا دیکھیے کہ وہی جو پتھر مارنے والے تھے وہی مجاہدین اسلام بن جاتے ہیں, اور اسلام کا علم چاروں بر اعظموں میں پھیلا دیتے ہیں. تو یہ صبر کا ایک بنیادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام دیا کہ آپ انفرادی طور پر کسی کے ظلم کے خلاف بد دعا نہیں کریں گے, لیکن اجتماعی طور پہ ظلم برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ دو انفرادی طور پر بد دعا نہیں کریں گے, اور اجتماعی طور پر ظلم جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے. ظلم کے خلاف آپ لڑیں گے, اور اس لڑائی کے دوران اس نظریاتی لڑائی ہو یا پریکٹیکل وار ہو, یعنی کہ آپ کہیں گے سرد جنگ ہو یا گرم جنگ ہو, دونوں میں آپ نے نظریاتی طور پر اسلام کو جو دامن ہے اس قلم کو بلند رکھنا ہے. اس کے بدلے میں جتنی بھی آزمائشیں آتی رہیں گی آپ نے اس کے اوپر صبر اختیار کرنا ہے, اور بدلے میں پھر جزا کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. بڑی خوبصورت کیسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے کھڑا ہے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات. میں طاہر حیات چشتی صاحب آپ کو شرکت گفتگو کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات, آپ کے ارشادات, آپ کی تعلیمات اور صبر و استقلال کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بنایا ہے. شکریہ, ویلکم. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا بات چیز ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں سب سے پہلے جو حدیث کوٹ کرتا ہوں ایک جملے میں ہے, ایک لائن میں ہے. حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اسے اللہ آزمائے گا. کیا بات ہے, مشکلات میں ڈالے گا, یہ بڑی ضروری بات, بڑی ضروری بات کہ جس پہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا, خیر کا ارادہ کرے گا, اسے اللہ تعالیٰ آزمائے گا, اسے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا. کیا بات. اب وہی بات جو ستی صاحب کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ انبیاء کو جو ہے وہ آزمایا, اور انبیاء میں سب کے زیادہ قریب تھا, مجھ سے زیادہ خیر کا ارادہ تھا, میرے ساتھ بھلائی کا سب سے زیادہ ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس لیے آزمائش میں بھی مجھے سب سے زیادہ مبتلا کیا. میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, آپ سنت رسول, آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دور دیکھیں. صحابہ کہتے ہیں, حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, ہم گئے مسجد حرام کے اندر, مکی دور چل رہا ہے, نبی علیہ السلام نے کپڑا سر کے نیچے رکھ کر تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا, آرام کر رہے ہیں. ہم پاس گئے, ہم نے جا کر